السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کوئی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیے، جھوٹی قسم سے مراد ایک تو یہ ہے کہ کسی انسان نے کوئی کام کیا اور جب اس سے پوچھا گیا، قسم لی گئی، تو اس نے قسم اٹھا کر کہہ دیا کہ میں نے نہیں کیا، تو یہ جھوٹی قسم ہے۔ یا اس نے کام کیا نہیں ہے اور قسم اٹھا کے کہہ دیتا ہے کہ میں نے کیا ہے، یہ بھی جھوٹی قسم ہے۔ اسی طرح اس نے کوئی ایسی قسم اٹھائی ہے جو غلط کام کی قسم ہے، مثلا وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ قسم اٹھا کر کہ میں فلاں بندے کو تھپڑ ماروں گا، فلاں کی چوری کروں گا، تو یہ غلط کام کی قسم ہے، اس کو بھی پورا نہیں کرنا چاہیے اور کفارہ دینا چاہیے۔ جھوٹی قسم کا بھی کفارہ ہے اور غلط قسم جو ہے اٹھانے کا بھی کفارہ ہے۔ اور اسی طرح کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا آگے چل کر اور وہ نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں بھی اسے یہ جو ہے قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ مثلا کوئی آدمی کہتا ہے قسم اٹھا کے میں پرسوں مثلا یہ کام کروں گا اور وہ نہیں کرتا، تو ان ساری کنڈیشن میں قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ یہ سب جھوٹی قسم کے زمرے میں آتی ہیں، اور قسم کا کفارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 89 میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی تمہارا حساب و کتاب یا تمہیں پکڑ ایسی قسموں پہ نہیں ہوگی جو تم بغیر سوچے سمجھے اٹھا دیتے ہو، لغو قسمیں، جیسے ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں قسمیں، یعنی قسم سے یہ نہیں، قسم سے وہ نہیں، ایسا نہیں۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جو تم نے سوچ سمجھ کے مضبوط قسم اٹھائی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا، یعنی وہ قسم جو تمہارا تکیہ کلام بنی ہوئی، جیسے عرب واللہ واللہ ہر کام پہ کہتے ہیں، یہ نہیں۔ اور اس طرح ہمارے یہاں کہہ دیتا ہے قسم سے، ایسے قسم سے، یعنی کسی کو کوئی بات کریں کہ یہ ایسے تو فوراً پوچھے گا قسم سے، یعنی یہ نہیں، لیکن سوچ سمجھ کے قسم اٹھائی ہو تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جو تم نے سوچ سمجھ کے قسم اٹھائی ہے اس پہ کفارہ ہے، اور وہ یہ ہے، یعنی اس پہ مواخذہ ہے اللہ کی طرف سے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، اس کا کفارہ یہ ہے، اگر تم نے ایسی قسم اٹھائی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہی درمیانے درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، بیوی بچوں کو کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، یا ان 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دینا ہے۔ او تحریر رقبۃ، یا پھر گردن آزاد کرنا ہے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کے کپڑے لے کر دینا ہے، یا ایک گردن آزاد کرنا ہے، یعنی غلام جو کہ اس وقت موجود نہیں ہے، تو باقی یہ 2 کام ہی رہ جاتے ہیں، یا مسکینوں کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا ان کے کپڑے لے کر دیے جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جس کے پاس یہ طاقت نہ ہو، 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہ کھلا سکتا ہو، کپڑے بھی نہ دے سکتا ہو، گردن بھی آزاد نہ کر سکتا ہو، تو پھر فَمَن لَّمْ يَجِدْ، یعنی اس شکل میں جب اس کے پاس یہ نہ ہو، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دن کے روزے پھر رکھنا ہے، یعنی جو نہ کھانا کھلا سکتا ہو، نہ کپڑے دے سکتا ہو، نہ ہی گردن آزاد کرنے کی کوئی کنڈیشن ہو، تو ایسی صورت میں 3 روزے رکھنا ہے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، یعنی جو تم قسمیں جب کھاتے ہو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، جو قسمیں تم اٹھاؤ ان کی حفاظت بھی کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی واضح آیات ہیں، تمہارے لیے واضح احکام ہے تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی ایڈ کر لینی چاہیے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، جیسے کہہ دیتے ہیں تیرے سر کی قسم، تیری ماں کی قسم، ایسی غلط قسم بھی اگر کوئی سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے تو اس کو بھی کفارہ دینا چاہیے، اور وہ کفارہ یہی ہے جو ابھی میں نے ذکر کر دیا ہے، قرآن مجید میں یہ موجود ہے۔